سمجھ آئی آپ؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اکٹھے کبھی باہر آئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اکٹھے باہر آئی ہو۔ وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق اور ریسرچ بتا رہی ہے اس پوری دنیا پہ ایک دن ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا پہ ایک ہی دن میں اکٹھے باہر آ گئی تھی۔ اب وہ کافر ہیں، اب انہیں نہیں معلوم وہ کیوں آئی تھی باہر، اس لیے باہر آئی تھی کہ اس دن پوری کائنات کا رسول تشریف لایا تھا۔ اس دن امام الانبیاء آئے تھے اور وہ دن 12 ربیع الاول اور میلاد کا دن تھا جب اللہ نے پوری دنیا کو پربہار کر دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ ہم اگر چھوٹا سا گلدستہ یہ پڑا ہے نا، یہ گلدستے رکھ دیں پھول بنا کے، پھولوں کے گلدستے رکھ دیں، تو جو میلاد کے منکر ہے وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے چھوٹے سے گلدستے تمہیں پسند نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نادان، تجھے یار کے میلاد کا ایک گلدستہ پسند نہیں، میری طرف دیکھ، اگر میرا بندہ ہے تو میں یار کے میلاد کی خوشی میں پوری دنیا پہ ایک ہی دن میں باہر لے آیا تھا، ایک ہی دن میں ہر جگہ پہ سبزی تھی، پھل بھی تھے، پھول بھی تھے۔ تو بتائیے جس طرح اس نے اپنے محبوب کا میلاد منایا ہم منا سکتے ہیں؟ تو اپنی شان بندہ نوازی کے مطابق جو چیز پہ قادر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محدثین لکھتے فرت وحوش المشرق الی المغرب والمغرب الی المشرق۔ آئے تو حضور حجرے کے اندر تھے، بند کمرے میں آئے تھے، مگر لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں اور محدثین نے کہ جنگل میں جو جانور بیٹھے تھے نا جھاڑیوں کے پیچھے، وہ چھلانگے مار کے خوشی سے نکل آئے، اپنے اپنے گھروں سے نکلے جنگل کے جانور اور مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے اور مشرق کے مغرب کی طرف دوڑے جانور خوشی کے ساتھ اچھلے اور ایک دوسرے کو ملے۔ جب جانور ملے تو محدثین لکھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے، یبشر بعضهم بعضا، جانور جنگل کے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، او مبارک ہو کملی والے آ گئے، کملی والے آ گئے۔ جانور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ حضور آ گئے۔ بتائیے یہ جو جنگل کے جانور مبارک دے رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے، یہ ہم سنی بتانے انہیں گئے تھے کہ حضور آ گئے خوشی مناؤ؟ اعلی حضرت گئے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلی شریف سے چلا ہے اور یہ سنیوں نے شروع کر دیا میلاد کی خوشی کرنا۔ تو مکے کے جنگل میں جو جانور رہتے تھے انہوں نے خوشی کیوں منائی تھی؟ کس نے بتایا تھا خوشی مناؤ کہ حضور آ گئے؟ سوچ کر بتائیے کس نے بتایا تھا انہیں؟ اللہ نے، سیدھی سی بات، وہی بتا سکتا ہے نا۔ اللہ نے بتایا تھا جانوروں خوشی مناؤ حضور آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اعلان کرنا، یہ اعلان کرنا کہ خوشی مناؤ حضور آ گئے ہیں، یہ شرک و بدعت نہیں، یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اس نے خود محبوب کی آمد کے اعلان بھی کیے اور محبوب کی آمد کے جشن بھی منائے۔ اور پھر میں پڑھتا رہا ہوں، کہیں سے یہ نہیں ملا کہ نبی تو پہلے بھی آئے تھے، 1,24,000 نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ان میں وہ بھی تو پیدا ہوئے تھے، وہ بھی تو آئے تھے دنیا میں، مگر جانوروں نے کبھی مبارک نہیں دی ایک دوسرے کو۔ پہلے نبیوں پر کبھی جانوروں نے مبارک نہیں دی، جانوروں نے خوشی نہیں منائی۔ آج آمنہ کے حجرے میں کون آیا تھا کہ جنگل کے جانور بھی مبارک دے رہے تھے ایک دوسرے کو اور خوشخبری سنا رہے تھے امام الانبیاء کے غلاموں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جو پہلے نبی اور رسول آئے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، مگر آج جو آمنہ کے حجرے میں آیا تھا یہ تیرا بھی نبی تھا، میرا بھی نبی تھا، ان کا بھی نبی تھا، ان کا بھی نبی تھا، کہ وہ پوری کائنات کے رسول تھے۔ تو حضور کی آمد کی جانوروں نے بھی خوشی منائی، کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہماری سننے والا بھی تشریف لایا ہے۔ جانور کیوں خوشی منا رہے تھے؟ اس لیے منا رہے تھے کہ ہماری سننے والا بھی تشریف لایا ہے۔
یہ مشکات کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا بننے پر، صحابہ ساتھ تھے، مدینہ پاک سے باہر کہیں کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. تو ایک سائیڈ پہ ایک کنواں تھا جس پہ اونٹ جوتا تھا جو پانی کھینچ رہا تھا. ہمارے ہاں تو پانی کھینچنے کے لیے بیل بھی استعمال کرتے ہیں، وہاں اونٹ عرب میں استعمال ہوتے. تو اونٹ جوتا ہوا تھا اور پانی کھینچ رہا تھا. حضور بننے پہ جا رہے تھے، صحابی اور بھی ساتھ تھے. اب اس اونٹ کے دل میں کچھ روگ تھے جو کسی ہمدرد کو بتانا چاہتا تھا. اس کے سینے میں کچھ زخم تھے جو کسی دل بھر کو دکھانا چاہتا تھا. اس کے کچھ دکھ تھے جو کسی پیارے کو سنانا چاہتا تھا. اس نے دیکھا میرا غمخوار جا رہا ہے. اونٹ نے آواز دی، یا رسول اللہ. آواز دی اونٹ نے، آقا میری بات سنتے جائیے. امام الانبیاء اپنے کام جا رہے تھے. اب یہ ناممکن تھا کہ دکھی کی آواز سن کر حضور چپ کر کے گزر جائیں. جا اپنے کام رہے تھے. امام الانبیاء کا رخ ہو گیا اونٹ کی طرف. اس کے قریب پہنچے، اونٹ نے سجدہ کیا حضور کو. امام الانبیاء نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا. اونٹ اپنی زبان میں، جیسے اونٹ بولتے ہیں، اپنی زبان میں بول رہا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا انہو شکا الیہ کثرت العمل وقلت العلف فاحسنوا الیہ. فرمایا اونٹ کے مالک، تیرا اونٹ میری بارگاہ میں تیری شکایت کر رہا ہے، میری بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا. مالک نے عرض کی آقا کس بات کی؟ فرمایا اونٹ تیری شکایت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے زیادہ لیتا اور چارہ کم دیتا ہے. پھر عمر بڑھتی جا رہی ہے، پھر بڑھاپا آ رہا ہے مجھے، اور خوراک کم ہو گئی، کام میرے بڑھ گئے. میرے آقا میں بڑی مشکل میں ہوں، بڑے بوجھ ہیں مجھ پر. اے مدینے کے تاجدار، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر تجھ سے بڑھ کر غریبوں کا حامی نظر نہیں آیا، اس لیے آپ کو صدا دی ہے. میرے آقا میرے بوجھ اتار دیں، میرے آقا میرا دکھ دور کر دیں، میری یہ پریشانی ہے، میرے مالک کو سمجھائیں. آقا نے فرمایا فاحسنوا الیہ، میں حکم دے رہا ہوں آئندہ اونٹ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی خوراک کا دھیان کر، اسے شکایت کا موقع نہ ملے، یہ پھر شکایت نہ کرے. اس نے عرض کی میرے آقا میں آپ کے قدموں پہ قربان ہوں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، بعض نادان لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے نا ایک گردان رٹی ہوئی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی حضور کے 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں تو حضور ہمارے جیسے تھے نا. دیکھو نا حضور کے چہرے پر بھی 2 آنکھیں تھیں، ہمارے چہرے پہ بھی 2 آنکھیں، وہ ہمارے جیسے تھے نا. حضور کے 2 کان تھے، ہمارے 2 کان ہمارے جیسے تھے نا. دیکھو نا حضور کی 2 ٹانگیں تھیں، ہماری 2 ٹانگیں ہمارے جیسے تھے نا. عام لوگوں کے ذہن خراب کریں گے، عقیدے بگاڑیں گے، کہیں گے دیکھو نا حضور ہمارے جیسے تھے، کیونکہ 2 کان حضور کے تھے، 2 ہمارے ہیں. میں کہتا ہوں ظالم، اس حدیث کو پڑھ اور پھر اپنے تصور میں اس مدینے کے اونٹ سے ذرا پوچھ کہ اس بننے پر صرف حضور تو نہیں جا رہے تھے، صحابی بھی جا رہے تھے، ساتھ 2 ٹانگوں والے اور بھی جا رہے تھے، 2 کانوں والے اور بھی جا رہے تھے، 2 آنکھوں والے اور بھی جا رہے تھے. اے مدینے کے اونٹ، تو نے صرف میرے مصطفیٰ کو آواز کیوں دی ہے؟ یہ تو اونٹ سے سوال کرنا ذرا کہ 2 کانوں والے تو اور بھی تھے، اے اونٹ تو نے حضور کو آواز کیوں دی ہے؟ تو مدینے کا جانور کہتا ہے وہ نادان، 2 آنکھیں دیکھ کے دھوکہ نہ کھا، 2 بازو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا، 2 ہاتھ دیکھ کے دھوکہ نہ کھا. ہم مدینے کے جانور بھی جانتے ہیں وہ 2 کانوں والے اور ہیں، یہ کملی والا اور ہے.
امام الانبیاء ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگل میں پڑاؤ تھا، صحابہ ساتھ ہیں، اچانک ایک طرف سے ایک گدھا آ گیا، گدھا آ گیا حضور کی بارگاہ، آ کے نے سجدہ کیا حضور کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ پہلے لوگ جانوروں کے نام رکھتے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا نام ہے یزید بن شہاب، یہ میرا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے؟ عرض کی اللہ کے حبیب میں ایک یہودی کے پاس ہوں، وہ میری پشت پہ چڑھتا تھا مگر میں نے اسے کبھی بیٹھنے نہیں دیا، میں اس کو گرا دیتا تھا۔ میرے آقا اس کا سبب یہ تھا کہ میری نسل میں جن کی نسل سے میں ہوں اوپر 60 گدھے گزرے ہیں۔ وہ گدھا بتانے لگا حضور کو، یہ حدیث میں ہے کہ میرے آقا میں جن کی نسل سے اوپر 60 گدھے گزرے ہیں، جتنی میری نسل گزری ہے ان میں سے 60 گدھے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پشت پر پہلے نبیوں نے سواری کی ہے۔ گدھا کہنے لگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو میرے پاس کیسے آئے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں۔ یہ بات غور سے سنیے، میرے آقا میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ تو آیا اس لیے ہوں کہ جب میرے آباء و اجداد کی پشت پر نبیوں نے سواری کی ہے تو آپ میری پشت پر بھی سواری فرمائیں۔ میں نے یہ پشت آپ کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ مالک یہودی تھا مگر میں نے اسے کبھی بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے کہ یہ سیٹ تیرے لیے بچائی تھی۔ تو میرے آقا مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے تجھے قبول کر لی۔ ہاں اس بارگاہ میں نہ تو تھی کوئی نہ، اگر فرمایا قبول کر لیا، مگر آج کے بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں ہے، آج کے بعد تیرا نام ہے یافور۔ آج کے بعد تیرا نام یافور ہے، آج کے بعد یافور نام ہے۔ امام الانبیاء اس پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہو گئے، جب مدینہ آئے نا اسی گدھے پہ چڑھ کے آئے، اسے قبول کر لیا۔ اب جو میں بات بتانے لگا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، مدینے میں وہ گدھا پردیسی تھا، مدینے میں وہ گدھا اجنبی تھا، پردیسی تھا، نیا نیا آیا تھا، مگر امام الانبیاء چونکہ سواری کر کے آئے تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آقا فرماتے یافور جاؤ بلال کو بلا لاؤ، جاؤ عمر کو بلا لاؤ، جاؤ علی کو بلا لاؤ، تو گدھا چلا جاتا، بلانے چلا جاتا۔ اور لکھا ہے محدثین نے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بلال گھر ہو اور گدھا بازار چلا جائے، یا صدیق اکبر بازار میں اور گدھا گھر چلا جائے۔ آقا جس صحابی کی طرف بھیجتے وہ صحابی جہاں ہوتا گدھا سیدھا وہاں چلا جاتا۔ وہ کتنے احمق ہیں جو بکواس کرتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اور ظالم غور کر اس حدیث پر، جس گدھے کی پشت پر مصطفیٰ بیٹھ جائے اسے بھی خبر ہے کون کہاں بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، آقا بھیجتے یافور بلاؤ علی کو، بلاؤ بلال کو، جاتا گدا اور کیا بول تو نہیں سکتا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم حدیث میں ہے اشارہ بیرا سے ہی اپنے سر سے اشارہ کرتا، سر سے اشارہ کرتا صحابی سمجھ جاتے حضور نے بلایا ہے اور آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔
امام الانبیاء کے غلاموں، جب آقا کا وصال ہو گیا، ہے جانور، جب حضور دنیا سے چلے گئے، اس یافور نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ جس یار کو دیکھ کے جیتا تھا وہ چلا گیا، جس کے لیے وطن چھوڑے تھے اور یار کے لیے آیا تھا مدینے، وہ چلے گئے۔ اب میں نے جی کے کیا کرنا؟ 3 دن تک گدھے نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ صحابی حضور کی ایک ایک نشانی کو محبت سے دیکھتے تھے، بہت کوشش کی پانی پی لے، چارہ کھا لے، گدھے نے منہ بند کر لیا، نہ کھایا نہ پیا۔ 3 دن تک گدھا کھائے پیے بغیر بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا نا بات یوں نہیں بنے گی، یار چلا گیا اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو گدھا نکلا امام الانبیاء کے گھر سے اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے گدھے نے خودکشی کر لی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ جانور جس سے محبت اور عشق کرتے ہیں۔ ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ جس کی عظمتوں کو جانور اور پرندے بھی پہچانتے ہیں۔ اور اگر 4 ٹانگوں والے رسول کی عظمت پہچان لیں اور 2 ٹانگوں والے جانور نہ سمجھیں تو ان کے لیے شرم کی بات ہے۔ اسی دور کے ایک حاجی اسماعیل کہتے ہیں، امرتسر انڈیا کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک گیا، وہاں زیارت کے لیے گیا تو رہنا تھا ہفتہ 2 ہفتے، ہوٹل پہ تھا۔ جب بھی میں کھانا کھاتا نا تو کہتے ہیں مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے پاس بیٹھ جاتی۔ آپ جانتے ہیں گھر میں مرغیاں ہوں، بندہ کھانا کھانے لگے آ جاتی ہیں، بلی ہو پاس آ جاتی، تو ہوٹل پہ نا وہ ایک بلی وہ آ جاتی جب بھی میں کھانا کھانے لگتا۔ وہ کہتے ہیں میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے اس سے پیار کرتا، اپنی روٹی اسے کھلا دیتا۔ وہ کہتے ہیں مدینے میں میرے 3 دن باقی تھے، کئی دنوں سے نہ یہ چل رہا تھا کہ میں کھانا کھانے لگتا، بلی آتی، میں اس کو ڈالتا کھانا۔ 3 دن رہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کھانا کھولا دسترخوان اور شروع کرنے لگا نا تو میں نے ٹکڑے کیے، بلی بھی آ گئی اس کے سامنے ڈالے، میں ڈال رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بلی میرے ساتھ گل مل گئی ہے، مانوس ہو گئی ہے، میرے سے پیار کرنے لگی، ڈرتی نہیں بھاگتی نہیں ہے۔ تو میں نے جانا تو ہے 3 دنوں بعد واپس وطن انڈیا، امرتسر، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں، تو میں اس بلی کو نا حضور کے شہر کی نشانی بنا کے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دل میں ارادہ کیا کہ نشانی بنا کے نا بلی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ حاجی کہتے ہیں اسماعیل صاحب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں نے دل میں ارادہ کیا، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی۔ کتنے احمق ہیں، کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں نبی کو نہیں خبر کہ امتی کے دل میں کیا ہے۔ جس رسول کے شہر کی بلیاں جانتی ہیں کون کیا سوچ رہا ہے، نبی کا علم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی، مجھے نہیں اندازہ نہیں ہوا بلی کیوں چلی گئی۔ خیر میں نے کھانا کھایا، مسجد میں اذان ہوئی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے گیا۔ وہ کہتے ہیں میرا معمول تھا کہ جب بھی نماز پڑھتا نا تو حضور کی جالیوں پہ سلام پیش کر کے پھر آتا، واپس بیٹھا رہتا، پھر سلام پڑھتا، پھر واپس آتا، جتنے جاتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب جالیوں پہ سلام پڑھنے گیا تو بلی جالیوں کے ساتھ لگ کے بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں پھر بھی مجھے سمجھ کو نہیں آئی بلی یہاں کیوں بیٹھی۔ خیر میں واپس آ گیا، پھر آذان ہوئی، پھر گیا مسجد میں، نماز پڑھی، جالیوں پہ سلام پیش کرنے گیا، بلی وہیں بیٹھی تھی۔ عشاء کے وقت نماز پڑھی، پھر جالیوں پہ سلام پڑھا، بلی وہیں بیٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو جب بھوک لگتی ہے تو ہوٹلوں پہ چلی جاتی ہے کھانا کھانے، اور جب بھوک مٹا لیتی ہے تو پھر اس کی پکی جگہ یہ جالیاں ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ آخری سلام پیش کرنے آنا تو ہے حضور کی بارگاہ میں، الوداعی سلام، تو
इधर ही बिल्ली होती है तो पकड़ के ले जाऊंगा। तो कहते हैं मैंने टोकरा भी बनवा लिया था, पिंजरा खरीद लिया मदीना से कि बिल्ली पकड़ के ले जाने। हाजी इस्माइल कहते हैं लोगों, मदीने में मेरी आखिरी रात थी, सुबह मैंने बिल्ली पकड़ के ले आनी थी, वापस आना था। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम इशा पढ़ के रोज़े रसूल पे हाजिर होके जब मैं आके कमरे में सो गया, इधर मेरी आंख लगी, उधर ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। ये पहला मौका था मेरी जिंदगी में कि मुझे हुजूर का दीदार हो रहा था। मैं इमामुल अंबिया के कदमों पे गिरा, मैंने अर्ज की मेरे आका बड़ा कर्म कर दिया, इस गुनाहगार को आपने ज़ियारत करा दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया हाजी इस्माइल तू इस लायक नहीं था कि तुझे ज़ियारत कराई जाए, मगर मुझे आना पड़ा, मैंने अर्ज की मेरे आका क्यों तशरीफ लाए? फरमाया हाजी इस्माइल तुझे हुक्म देने आया हूं, खुद जा सकते हो, मेरे मदीने की बिल्ली नहीं ले जा सकते। आज इस्माइल कहते हैं मैं हुजूर के कदमों पे गिरा ख्वाब में, मैंने अर्ज की मदीने के ताजदार ये इरादा था, दिल का नीयत थी, मैंने किसी को बताई कोई नहीं, किसी से जिक्र नहीं किया। मेरे आका आपको कैसे पता चला कि मैं बिल्ली ले जाऊंगा? इमामुल अंबिया ने फरमाया हाजी इस्माइल अल्लाह की इज्जत की कसम 3 दिन हो गए वो कुछ खाए पिए बगैर मेरी जालियों से लिपट के रो रही है और रो कर कह रही है मदीने के ताजदार मुझे तेरे मदीने से निकाल रहा है, तेरे रोजे से जुदा कर रहा है, मुझे बचा ले रब के हबीब, मुझे भूखा रहना कबूल है, मदीने की जुदाई कबूल नहीं है, तो मेरे आका मुझे बचा ले। तो हाजी इस्माइल मैं हुक्म देने आया हूं, खुद जा सकते हो, बिल्ली नहीं ले जा सकते। इमामुल अंबिया के गुलामों और मेरी मां बहनों बेटियों, जिस रसूल के दरवाजे पर बिल्लियां सदा दे तो वो बिल्लियों की सुन ले, अगर उसकी उम्मत की बेटियां आवाज देंगी तो रसूल क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन शर्त यह है कि बेटियां बेटियां बन के रहें। उम्मत की बेटियां रसूल की रूहानी बेटियां होती है, लेकिन कब बेटियां रहती हैं? जब सरों पे इज्जत की चादरें हो, अगर दुपट्टे उतर जाएं और नंगे जिस्म बाजारों में फिरे तो बेटियां नहीं रहती। अगर वो टीवी पर ड्रामे तकती रहे, मगरिब और इशा के सजदे छोड़ दे तो वो फिर बेटियां नहीं रहती। अगर वो फिल्मी लिबास पहन ले और टाइट पजामे पहनकर बाजारों में निकल आए तो फिर बेटियां बेटियां नहीं रहती। अगर उनके घरों में अलमारियों में रखे हुए कुरान उनके पढ़ने के मुंतजिर रहे तो फिर बेटियां बेटियां नहीं रहती। तुम उतरे हुए दुपट्टे वापस लाओ, तुम्हारी जगह बाजार नहीं मुस्तफा का मुसल्ला है। तुम शमे महफिल नहीं हो, तुम चरागे खाना हो। तुम्हारी मॉडल कोई फिल्मी जागन नहीं, रसूलुल्लाह की राहते जहां फातिमा ज़हरा है। नकल करनी है तो फातिमा ज़हरा की करो, गुलामी करनी है तो फातिमा ज़हरा की करो, कनीज बनना है तो आयशा सिद्दीका की बनो और खदीजतुल कुबरा की बनो। तुम अपने आप को लाओ इमामुल अंबिया की गुलामी में। दुपट्टे उतर गए, गैर इस्लामी लिबास हो गए, घर का माहौल फिल्मी हो गया, पूरे माशरे पर बेहयाई मुसल्लत हो गई, तो हुजूर से ताल्लुक कैसे जुड़े? जो रसूल बिल्लियों की सुनता है वो बेटियों की कभी नहीं मोड़ेगा। अगर बेटियां बन के रहे, तुम्हारी जुबानों पे दुरूद रहना चाहिए, तुम्हारी जुबान पे तिलावत होनी चाहिए, तुम्हारे सर पे शर्मो हया की चादरें होनी चाहिए। अगर अपने आप को यूं इमामुल अंबिया की गुलामी में लाओ तो पैदा करने वाले की कसम मदीने का फैज आज भी जारी है और तुम्हारे घरों तक आ पहुंचेगा। तो मेरे आका गुलामों, जलसों का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आए झूमे नारे लगाए, जलसों का मकसद ये है कि अपने घर के माहौल को बदलो, अपनी फिक्र और सोच बदलो। जिन घरों में कुरान गूंजता था अब वहां गाने गूंजते हैं, वो गाने बंद कर दो। जिन खानदानों की बहू बेटियों की पुश्त पर भी, पांव की पुश्त पर भी गैर महरम की कभी नजर नहीं पड़ी थी, आज नंगे जिस्म लेकर बाजारों में फिर रही। मदीने का फैज बंद हो गया। ताजदारे कायनात ने निगाह रहमत फेर ली है सिर्फ इसलिए कि हम हुजूर के गुलाम नहीं रहे। अपने आप को पक्का सच्चा नमाजी बनाओ, अपना ताल्लुक अपने रब रसूल से जोड़ो,
قرآن الماریوں کے لیے نہیں بنے تھے، تمہاری جولی کے لیے بنے تھے. اسے الماری سے نکالو، جولیوں میں لاؤ. جوانوں، اپنے موبائلوں سے کنجریوں کے ڈانس ختم کرو اور اپنی جیب میں سورہ یاسین رکھو. اسے پڑھا کرو، اسے یاد کرو کہ وہی قبر اور قیامت میں کام آنی ہے. اللہ رب العزت اس بستی پر غیر فانی برکت نازل